السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان۔ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اب میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین رکھوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ طلاق، اس کی کراہت کیا ہے؟ یہ بہت ہی اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق الرجعۃ، رواہ الترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں، تین کام ایسے ہیں کہ اگر ان کو مذاق کے اندر، سنجیدگی کے اندر اور اسی طرح کہ ویسے عام حالات کے اندر یا جس انداز سے بھی ان تین کاموں کو کہہ دیا جائے تو وہ ہو جاتے ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مذاق سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنجیدگی کے اندر طلاق دے دے، غصے میں طلاق دے دے، طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مذاق کے اندر نکاح لڑکا لڑکی کو بٹھا کے کر دیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ سنجیدگی کے اندر کر دو، غصے کے اندر کر دو، شغل میں کر دو، مزاح میں کر دو، یہ ہو جائے گا۔ حوالہ کیا ہے؟ ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح رجوع کا مسئلہ، رجوع جو ہے مذاق کے اندر کر دیا جائے، غصے میں کر دیا جائے، سنجیدگی میں کر دیا جائے، رجوع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ تین کام ایسے ہیں بڑے اہم اور نازک ہیں، ان کے اوپر خصوصاً توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا وجہ طلاق مانگتی ہے، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، بلا وجہ طلاق شوہر سے مانگتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا عذر اپنے خامد سے خلا مانگنے والی عورت، کہ بغیر وجہ کے کوئی وجہ بھی نہیں ہے اپنے خامد سے خلا مانگتی ہے کہ مجھے خلا دے دو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت منافق عورت ہے، یہ منافقہ عورت ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، خوبصورت زندگی گزر رہی ہے، وہ شوہر اس کو آسائشیں دیتا ہے، حقوق دیتا ہے، پھر جا کے مطالبہ کرتی ہے مجھے طلاق دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت منافقہ عورت ہے۔ اس لیے اس کی کراہت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مرد بلا سبب، کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی بہت بڑا گناہ گار بندہ ہے، بہت بڑا گناہ گار بندہ ہے، کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے، عورت سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اس کے حقوق پورے کرتی تھی، اسے صبح و شام کھانا دیتی، اس کے سارے کام آتی،
لیکن بغیر سبب کے جب اس کی حاجت پوری ہو گئی اس کو کہہ دیتا ہے جا تجھے طلاق ہے۔ فرمایا یہ بندہ بہت بڑا گنہگار آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کے جا کے گھر کے اندر کسی عورت کے شوہر کو بھڑکاتا ہے، اٹھاتا ہے، اس کو کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بھڑکانے والا کام کرتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے، میں تجھے اس سے بھی خوبصورت فلاں لڑکی لے کے دے دوں گا، ہمارے ہاں فلاں کی جگہ پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی وہ تیرے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ فرمایا لیسا منا، جو ایسا کام کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کراہت ہے اس کے اندر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا جو تخت ہے نا یہ پانی کے اوپر ہے، یہ اپنا عرش لگا کے پانی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس مختلف قسم کے شیاطین آتے ہیں، یا پوچھتا ہاں بھی شام کو بتاؤ کیا کیا، وہ آتا میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں سے جھوٹ بلوا دی ہے، وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے میں عورت کے خامد کے پیچھے لگا رہا، بڑکاتا رہا، اخیر آج میرے آقا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اسے بلاتا ہے، اپنے عرش کے اوپر بٹھاتا ہے، بٹھا کے اس کے ساتھ جفی ڈالتا ہے اور جناب بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا، سب سے اچھے کام کرنے والا تو ہے۔ کتنی بڑی کراہت ہے یہ، کتنا غلط کام کیا۔ سب سے زیادہ خوشی حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کو اس کام سے ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔